یہ کلیم کیا ہے، چائنا کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے، جس کو تائیوان نے کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چائنا کلیم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں پہلے چائنا نے اپنا اسٹریٹجک بامبر جو ہے، جو کہ نیوکلر ویپن، نیوکلر بام بھی لے کے جا سکتا ہے، لانگ رینج تک وہ اٹیک کر سکتا ہے، وہ اڑا ہے اور وہ اڑ کے واپس چلا گیا کسی بھی جگہ پر، کسی ان نون پلیس پہ چلا گیا، لیکن وہ تائیوان کے پاس سے گزرا ہے. تائیوان کے پاس سے وہ بامبر گزرا ہے، اور وہ بامبر تائیوان کے پاس سے وہ بامبر گزرا ہے، اور ساتھ میں جے 10 فائٹر جیٹ بھی اس کے ساتھ اڑ رہے تھے. چائنا کے فائٹر جیٹس بھی اڑ رہے تھے. 2 میجر ملٹری ایسٹ چائنا کے اڑ رہے تھے جو کہ تائیوان کے پاس سے گزرے ہیں. اب مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ اس ٹائم جو ہم ایک چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تائیوان کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چائنا کا کوئی بھی اسٹریٹجک بامبر اس علاقے سے نہیں گزرا یا تائیوان کے کسی بھی علاقے کے پاس سے نہیں گزرا. چائنا اس چیز کو کلیم کر رہا ہے، تائیوان کہہ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو تائیوان کی بھی جو ملٹری ہے وہ ہائی الرٹ پہ آ جاتی اور تائیوان بھی اپنے فائٹر جیٹ جو ہیں ان کو اڑا لیتا. لیکن ایسا فی الحال تائیوان کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوا. چائنا کہہ رہا ہے کہ اس نے اسٹریٹجک بامبر اپنا گزارا ہے. اب چائنا کیا کہہ رہا ہے؟ چائنا کی سائڈ یہ کلیم کر رہی ہے کہ چائنا نے ملٹری اپنی ایکسرسائزز کرنے کے لیے اپنے اس اسٹریٹجک بامبر کو جو ہے وہ گزارا ہے تائیوان کے پاس سے. یہ چائنا کلیم کر رہا ہے. اب اسٹریٹجک بامبر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے اسٹریٹجک بامبر جو ہے وہ بیسکلی دور تک اٹیک کر سکتا ہے، دور تک جو ہے ایٹم بم کو، نیوکلر ویپنز کو پھینک سکتا ہے. اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کو اسٹریٹجک بامبر کہتے ہیں، کیونکہ وہ شہروں کے شہر تباہ کر سکتا ہے. اس میں اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے اور وہ بہت وزنی ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن وہ پے لوڈ بھی اس لیے بہت زیادہ لے کر جا سکتا ہے، اس لیے اس کو اسٹریٹجک بامبر کہتے ہیں. اب اسٹریٹجک بامبر جو ہے میری مور امپورٹنٹلی یہ چائنا کے لیے بڑا اہم ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا اسٹریٹجک بامبر چائنا نے یوز کیا ہے جو چائنا کلیم کر رہا ہے، اور تائیوان اس کے لیے چیزوں کو منع کر رہا ہے. اب اس بات کو سمجھیے گا اور سنیے گا. بات یہ ہے کہ چائنیز میڈیا از saying that a group of Chinese H-6K bombers recently flew near Taiwan to practice confrontation drills. اب ریسنٹلی چائنا کا یہ میڈیا بار بار کہہ رہا ہے کہ جو تائیوان کے پاس سے اس نے اپنے کچھ اسٹریٹجک بامبرز جو ہیں H-6K، یہ چائنا کے اسٹریٹجک بامبرز ہیں، دے آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ. تو اس نے تائیوان کے قریب سے گزارے ہیں تاکہ وہ پریکٹس کر سکے کہ کل کو اگر جنگ ہوتی ہے تائیوان کے اوپر یا کسی بھی معاملے کے اوپر، ساؤتھ چائنا سی میں یا ایسٹ چائنا سی میں، تو وہ رسپانس کیسے کریں گے. اب اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں. تائیوان کی جو منسٹری آف جو ڈیفنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ دوسری جانب چائنا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل خبر سچی ہے، چائنا نے ملٹری ڈرلز کی ہیں، سیمولیشنز کی ہیں اور اپنے اسٹریٹجک بامبرز کو تائیوان کے پاس سے گزارا ہے. اب تائیوان کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا. لیکن بات یہ کہ کیا چائنا کا یہ اسٹیلتھ بامبر تھا، یہ بات بھی جاننا بڑا ضروری ہے. کیا تائیوان کا جو الیکٹرانک سسٹم تھا وہ چائنا نے ہیک کر لیا تھا، چائنا اس کو بھی چیک کر رہا تھا؟ یہ بھی ایک بات بڑی اہم ہے. تو یہ سارے سوالات اس ٹائم ہمارے سامنے اٹھ رہے ہیں. اچھا اگلی بات سنیے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگلی بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ چائنا کی تائیوان کی ڈیفنس منسٹری ہے جو تائپے میں ہے، کیونکہ تائیوان کا کیپٹل تائپے ہے. The Taiwanese Defense Ministry has not responded any unusual activity lately. تائیوان کی ڈیفنس منسٹری نے بیان دیا ہے اس بات پر کہ ہم نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں دیکھی، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہمیں نہیں پتہ لگی کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ واقعی میں تائیوان کے اوپر جو ہے وہ تائیوان کے پاس سے چائنا نے کوئی اپنا اسٹریٹجک بامبرز گزارے ہوں یا فائٹر جیٹس گزارے ہوں. بٹ چائنا یہ کلیم کر رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے. آگے تائیوان کی ڈیفنس منسٹری یہ کہتی ہے کہ دے ڈیناؤنس دا رپورٹس ایز اے پروپیگنڈا پلوائے. تائیوان کی ڈیفنس منسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے، یہ صرف ڈرامے بازی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. چائنا بیسیکلی پرووک کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے چائنا یہ کام کر رہا ہے. بٹ چائنا کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈرلز کی ہیں. اگلی بات سنیں گا. اب چائنا کا اسٹیٹ میڈیا اس بارے میں کیا بات کر رہا ہے، کیا چیز کہہ رہا ہے، اس چیز کو بھی سمجھنا اور اس چیز کو بھی دیکھنا ہم سب لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے اور بڑا ضروری ہے. چائنا کا جو اس ٹائم جو مور امپورٹنٹلی جو اس ٹائم چائنا کا اسٹیٹ میڈیا ہے، جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ several J-10 fighter jets flew in combat formation to a designated target airspace and multiple H-6K bombers went to the waters and airspace around Taiwan Island to carry one out simulated confrontation drills. It added without providing the location. اب اچھا لوکیشن شیئر نہیں کی گئی، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ تائیوان کے پاس جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ
چائنا نے اسٹریٹجک بامبرز گزارے ہیں لیکن لوکیشن شیئر نہیں کی گئی. تو دا تھنگ از دیٹ کہ یہ چیز ایک بہت زیادہ یو نو ایک کہیں نہ کہیں سسپیشنس بھی دلاتی ہے کہ کیا واقعی چائنا نے یہ بامبرز گزارے ہیں نہیں گزارے. لیکن چائنا تو اس چیز کو کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے اس کے سیورل بہت سارے یہ بھی نہیں بتایا گا کتنے فائٹر جیٹس سے, بٹ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ملٹیپل J-10 فائٹر جیٹس جو 4 جنریشن فائٹر جیٹس ہیں ان کے ساتھ یہ اسٹریٹجک بامبرز بھی اڑ رہے تھے. بٹ ابھی تک فی الحال یہ نہیں بتائے گا ان کا نمبر کیا ہے. کچھ دنوں کے بعد ہمارے پاس یہ انفارمیشن آ جائے گی. اگلی سوال سنے گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ H-6K بامبر ہوتا کیا ہے. میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ H-6K از اے اسٹریٹجک بامبر دیٹ کین کیری نیوکلر ویپنس. تو یہ نیوکلر ویپنس بھی جو ہے یہ اپنے ساتھ لے کر آ سکتا ہے, لے کر جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر یہ کیپیبلٹی ہے اینڈ دیٹس وائی اٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار چائنا, اٹس ویری امپورٹنٹ فار اٹس ایلائز. اب اگلی بات سنے گا. اب سیٹرڈے کو یعنی آج سے 2 دن پہلے سینئر چائنیز آفیشل, ایک سینئر چائنیز آفیشل ہیں, انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چائنا ان تائیوان شوڈ ورک ٹو اچیو پیسفل ری یونیفیکیشن. تو چائنا کی طرف سے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ چائنا اور تائیوان کو پیسفل ری یونیفیکیشن کرنی چاہیے. مطلب تائیوان کو چائنا کے ساتھ ون چائنا میں آ جانا چاہیے, یعنی پیپل ریپبلک آف چائنا بن جانا چاہیے. چائنا کا ہی ایک پروونس بن کے رہے, خود مختار ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہ بنے, وہ چائنا کی بات مانے. سو دیٹس واٹ اٹ از. جو ہمیں چیز جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے, بٹ اٹ از اے ویری کنسرننگ تھنگ رائٹ ناؤ. انڈو پیسیفک اپنے آل ٹائم تھریٹ لیول ہائی پہ ہے. امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم جاپان میں موجود ہیں, وہ جاپان کی قیادت سے مل رہے ہیں, جاپان کی لیڈرشپ سے مل رہے ہیں, اور وہ چیزوں کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی اور پرکھنے کی مور امپورٹنٹلی کوشش بھی کر رہے ہیں. بٹ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. بٹ آئی ریکویسٹ یو آل کہ کائنڈلی آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو دبائیے گا. کوئی آخری 1-2 سوالات ہیں, میں 1-8 منٹ لائیو ہوں. یہ ویڈیو تھوڑی شارٹ تھی بیکاز اگلی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اس ٹائم جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں موجود ہیں. ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے, سمجھیں گے کہ وہ مڈل ایسٹ میں کیوں موجود ہیں, کیا ریزن ہے ان کا جانے کا وہاں پہ. اور پھر رات والی ویڈیو میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ افغانستان پاکستان کا کیا معاملہ ہے اور سر کریک میں کیا ہو رہا ہے, اس چیز کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ کے کوئی سوالات ہیں آخری 1-8 تو پلیز آپ لوگ بلا جھجک سوالات کر سکتے ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو گیو یو سم آنسرز. اور آج تیسرا دن ہے استنبول میں, پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ٹینس نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس ٹائم قطر کے اندر. پاکستان کی جانب جو ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے, پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے افغانستان کے اوپر کہ وہ ان لوگوں کو پکڑے, ان لوگوں کے خلاف کام کیا جائے جنہوں نے پاکستان کے فوجیوں کو مارا ہے. بٹ فی الحال جو ہے وہ ہمیں افغانستان کی جانب سے کوئی میسج مل نہیں رہا. لیٹس سی. سعید حبیلی شاہ بھائی کیسے ہیں آپ, بڑے دنوں بعد آئے. ہاؤ آر یو بردر, وے ہیو یو بین, آپ مجھے نظر نہیں آتے, کہاں پہ ہیں؟